صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بزرگان دین کے مزارات جہاں پر ہوتے ہیں، ہم اور آپ ان جگہوں کو شریف کا لفظ لگا کر کے استعمال کیا کرتے ہیں، جیسے اجمیر شریف، بغداد شریف، کلیر شریف، دیوا شریف، ناگپور شریف، بریلی شریف وغیرہ۔ اس کے تعلق سے ایک سوال ہوا کہ کیا اجمیر کو اجمیر شریف کہنا جائز ہے؟ وہ اچھے سے مجھے یاد ہے کہ استاد گرامی نے جو جواب دیا تھا، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ دلیل کی صورت میں اس میں انہوں نے لکھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے چلے ایک زبردست جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے، ان کی بستی میں جب داخل ہونے کا نمبر آیا تو اس بستی کے بعد وہ قوم تھی جہاں پر جنگ ہونی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بیت المقدس کی بستی میں داخل ہونے کا حکم فرمایا تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کو دلیل بناتے ہوئے حضرت نے جواب دیا کہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیارے نبی نے مقدس کہا، ارض مقدس۔ مقدس کا مطلب اردو میں شریف بھی ہوتا ہے۔ ارض مقدس بیت المقدس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کی مزارات ہیں۔ بیت المقدس میں بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ان مزارات انبیاء کی وجہ سے بیت المقدس کو مقدس کہا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالی کے محبوب بندے آرام فرما ہوں وہ جگہ بھی ارض مقدس ہوا کرتی ہے، اور اس جگہ کو بھی شریف کہہ کر کے یاد کیا جا سکتا ہے۔ بلا تفصیل اجمیر کو اجمیر شریف کہنا جائز ہے، اس لیے کہ وہاں بھی اللہ کا ایک محبوب بندہ بالخصوص آرام فرما رہا ہے۔ یہ دلیل انہوں نے دیا تھا کہ جہاں اللہ والے ہوں اس جگہ کو ارض مقدس یعنی مقدس زمین یا شریف بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اسی میں دوسرا صفحہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے لڑنے کے لیے کہا تو بہت زبردست قوم تھی سامنے جن سے ان کو لڑنا تھا، بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے دیکھ کر کے کہا تھا قالوا یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے جب دشمنوں کو دیکھا اور دشمنوں کی تعداد اور ان کی حالت کو دیکھا تو بنی اسرائیل پکار اٹھے اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب اور ان سے لڑو، ہم تو لڑنے والے نہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب جائے اور ان دشمنوں سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہاں پر علماء کرام نے بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کہہ دیا کہ آپ جائیں ان دشمنوں سے لڑیں، آپ کا رب لڑے۔ اور یہاں امت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ جنگ احد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، چند صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کے تیر آتی ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت تک تیر پہنچنے نہیں پاتے۔ صحابہ کرام اپنے سینوں میں ان تیروں کو لے رہے ہیں مگر پیارے آقا پر ایک بھی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ بہت سے صحابہ اس میں شہید بھی ہو گئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے الغار کر کے حضور کو شہید کرنے کی قسم کھا لی تھی، مگر چند صحابہ جو تھے وہ ڈھال بن کر بالکل کھڑے ہو گئے، بیچ میں حضور ہیں، ارد گرد صحابہ ہیں، ادھر سے تیر آ رہا ہے ادھر سے تیر آ رہا ہے، اور صحابہ کرام اسے اپنے سینوں میں لے رہے ہیں مگر ایک بھی تیر مصطفیٰ تک پہنچنے نہیں دیا۔ مطلب یہ ہوا
امت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے دشمنوں کی تعداد کو دیکھ کر اپنے نبی سے کہہ دیا ہم نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ، آپ جائیے لڑیے۔ اور یہاں ابو بکر و عمر، فاروق و علی، ان کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو آنچ بھی نہیں آ سکتی جب تک ہم موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں کے صدقے ہم اور آپ کو بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔